رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. اما بعد، محترم سامعین، رمضان اور قرآن کے موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ حبیب الامت حضرت مولانا ڈاکٹر حکیم محمد ادریس حبان رحیمی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کے خطبات اور ان کی تقریروں سے مدد لیتے ہوئے ان تقریروں کو جمع کرنے والے، ترتیب دینے والے مولانا محمد عثمان حبان دلدار قاسمی صاحب دامت برکاتہم، ان تقریروں سے مدد لیتے ہوئے آپ کے سامنے رمضان اور قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں علماء پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیں اور تمام علماء پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائیں، تمام انسانیت پر اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی روشنی نچھاور کرے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اس عظیم الشان ماہ مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ، اور جو مومن قرآن شریف نہ پڑھے اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ خوشبو کچھ نہیں مگر مزہ شیریں ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظل کے پھل کی سی ہے کہ مزہ کڑوا اور خوشبو بھی کچھ نہیں، اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھل کی سی ہے کہ خوشبو عمدہ اور مزہ کڑوا ہے۔ مقصود اس حدیث سے غیر محسوس کو محسوس کے ساتھ تشبیہ دینا ہے تاکہ کلام پاک کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کا فرق سمجھ میں آ جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ کلام پاک کی حلاوت و مہک سے ترنج و کھجور وغیرہ کو کیا نسبت، اگرچہ ان اشیاء کے ساتھ تشبیہ میں خاص نکات بھی ہیں جو علوم نبویہ سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی وسعت کی طرف مشیر ہیں۔ مثلا ترنج کو لے لیجئے، منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، ہضم میں قوت دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ منافع ایسے ہیں جو قرأت قرآن شریف کے ساتھ خاص مناسبت رکھتے ہیں، مثلا منہ کا خوشبودار ہونا، باطن کا صاف ہونا، روحانیت میں قوت پیدا ہونا، یہ منافع، یہ سب نفع کی باتیں، نفع کی چیزیں تلاوت میں ہیں جو پہلے منافع کے ساتھ بہت ہی مشابہت رکھتے ہیں۔ بعض اطباء نے کہا ہے کہ ترنج سے حافظہ بھی قوی ہوتا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کیا گیا ہے کہ 3 چیزیں حافظے کو بڑھاتی ہیں، ذہن کو بڑھاتی ہیں، قوت حفظ کو بڑھاتی ہیں: مسواک، روزہ، تلاوت کلام پاک۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں اس حدیث کے ختم پر ایک اور مضمون نہایت ہی مفید ہے کہ بہترین ہم نشین کی مثال مشک والے آدمی کی سی ہے، اگر تجھے مشک نہ مل سکی تو اس کی خوشبو تو کہیں گئی نہیں۔ بدترین ساتھی اور ہم نشین کی مثال آگ کی بھٹی والے کی طرح ہے کہ اگر سیاہی نہ پہنچے تب بھی دھواں تو گیا ہی نہیں۔ کیا جامع بات ہے! آدمی کو اپنے ہم نشینوں، اپنے دوستوں پر بھی نظر کرنا چاہیے کہ کس قسم کے لوگوں میں ہر وقت نشست و برخاست ہے، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ
اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو ذلیل و پست کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حدیث پیش کیے ہیں، ترن سے مثال دیے ہیں، کھجور وغیرہ سے مثال دینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بات بٹھا دی جائے کہ تلاوت کرنے میں کیا فائدہ ہے اور تلاوت نہ کرنے میں کتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن سے برکت حاصل کرو، قرآن کریم پڑھ کر، قرآن کریم سن کر، قرآن کریم سمجھ کر اور قرآن کریم سمجھا کر، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ سے نکلا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تورات، انجیل اور زبور بھی تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتابیں ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص نقطہ سمجھائے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ نے کلام اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کا کلام۔ تو کیا تورات کلام اللہ نہیں ہے؟ جی ہاں، تورات کو کلام اللہ نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ کتابیں تختیوں پر لکھ کر اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، 40 دن روزہ رکھا اور اعتکاف کیا تو تورات اللہ نے دی، مگر قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر لکھ کر نہیں اتاری، بلکہ اللہ نے اپنی زبان سے اس کو ادا کیا، اللہ نے خود تلاوت کی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کے سینے میں محفوظ فرما دیا، پھر لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا، ادھر پڑھتے تھے ادھر سینے میں محفوظ ہو جاتا تھا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو سنایا۔ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو کہیں گے کہ قرآن پڑھو، حالانکہ ان کی کتاب زبور ہے، وہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے قرآن پڑھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی دلکش تھی کہ جب وہ اپنی کتاب پڑھتے تھے تو پرندے سب آ کر ان کے اطراف جمع ہو جاتے تھے۔ اتنی خوبصورت آواز میں داؤد علیہ السلام قرآن پڑھیں گے تو اہل جنت بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے محبوب، آپ قرآن کریم کو پڑھیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں گے تو کیا کہنا، آپ پر قرآن کریم نازل کیا گیا، آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو جنتی اس سے زیادہ بے ہوش ہو جائیں گے اور اس کی لطف و لذت محسوس کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے بعد ہم قرآن کریم سنائیں گے، اللہ تعالیٰ سورہ رحمان سنائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی آواز کانوں میں پڑے گی تو وہ اتنی میٹھی ہوگی جس کی تشبیہ دینے کے لیے دنیا میں کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم سے برکت حاصل کرو۔ قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن کریم کا سمجھنا عبادت ہے، پڑھنا عبادت ہے، پڑھانا عبادت ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم کا چھونا عبادت ہے، اس لیے بے وضو اس کو نہیں چھو سکتے۔ قرآن کریم کا دیکھنا بھی عبادت میں داخل ہے۔ قرآن کریم کو چھونے اور دیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آنکھوں کا نور بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کا اہتمام کرو کہ یہ تمام امور کی جڑ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرو کہ یہ دنیا میں نور اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔
تو قرآن کریم ایسا عجیب و غریب کلام ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی مثال ایسی ہے جیسے آپ مقناطیس کو دیکھتے ہیں، جب اسے کسی لوہے کے پاس رکھتے ہیں تو وہ لوہے کو کھینچ لیتا ہے، ایسے ہی قرآن مجید ایک مقناطیس ہے۔ مقناطیس جس کو چمبک بھی بولتے ہیں۔ قرآن مجید ایک مقناطیس ہے، جہاں یہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کو کھینچ لیا جاتا ہے، جہاں یہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کو کھینچ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم قرآن کریم کو سنو اور چپ رہو، خاموشی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر خدا کی رحمت اترے۔ وہ مجلس میں پڑھا جا رہا ہو اور سنا جا رہا ہو، وہاں کی اللہ کی رحمت، قرآن کریم جس مجلس میں پڑھا جا رہا ہو اور سنا جا رہا ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو قرآن کریم کو سنتے ہیں اور قرآن کی عمدہ باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی تمام باتیں عمدہ ہیں، تو قرآن کریم پر جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے کتنی خوشخبری کی باتیں ہیں۔ جس مجلس میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کو سیکھو اور پھر اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو شخص قرآن پاک کو سنتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے، اور جس شخص نے سیکھا اور پھر سو گیا اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ یعنی جس شخص نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس کی خبرگیری کی، راتوں کو نماز میں تلاوت کی، اس کی مثال اس مشک دان کے مانند ہے جو کھلا ہوا ہو کہ اس کی خوشبو سے تمام مکان مہکتا ہے۔ اسی طرح اس حافظ کی تلاوت سے تمام مکان انوار و برکات سے معمور ہوتا ہے، اور اگر وہ حافظ سو جائے یا غفلت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے، جب بھی اس کے قلب میں جو کلام پاک ہے وہ تو مشک ہی ہے، اس غفلت سے اتنا نقصان ہوا کہ دوسرے لوگ اس کی برکات سے محروم رہے، لیکن اس کا قلب تو بہرحال اس مشک کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اچانک ان کی گھوڑی بدکنے لگی۔ انہوں نے اور زیادہ قرآن پڑھا، وہ گھوڑی اور زیادہ بدکنے لگی، وہ پڑھتے رہے اور ان کی گھوڑی بار بار بدکتی رہی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں میرے بچے یحییٰ کو جو وہیں قریب تھا کچل نہ ڈالے، اس لیے میں گھوڑی کے قریب جا کر وہیں کھڑا ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں، پھر وہی بادل کی طرح کی چیز فضا میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ میں نے صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گزشتہ رات اپنے باڑے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اچانک میری گھوڑی اچھلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پڑھتے رہتے رہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں پڑھتا رہا، وہ گھوڑی پھر اچھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حزیر تم پڑھتے رہے،
انہوں نے عرض کیا جی ہاں، میں پڑھتا رہا، پھر بھی وہ اچھلتی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حذیر، تم پڑھتے رہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ پھر میں اٹھ کر چل دیا، کیونکہ میرا لڑکا یحییٰ گھوڑی کے قریب تھا۔ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں بچے کو نہ کچل دے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں۔ وہ چیز فضا میں اڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے، وہ فرشتے چھپے ہوئے نہ رہتے۔ دراصل بڑا خلوص تھا ان حضرات صحابہ کے قرآن شریف پڑھنے میں۔ ہم لوگ بڑے گنہگار بدبخت ہیں کہ ایسی دولت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی قرآن مجید کا صحیح لطف چکھا دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک اور حدیث میں جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں فقراء مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے پاس اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ سکے، بعض نے بعض کی آڑ لی ہوئی تھی، اور ایک صحابی قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سلام کیا اور پھر دریافت کیا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک تلاوت کرنے والے ہمارے سامنے تلاوت کر رہے تھے، ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت توجہ سے سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ ان میں مجھے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں۔ پھر سب کو اپنے دست مبارک سے حلقہ بنا کر بیٹھنے کا حکم فرمایا، چنانچہ سب حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مجلس والوں میں میرے علاوہ کسی کو نہیں پہچانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے فقراء مہاجرین کی جماعت، تمہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری ہو، اور اس بات کی بھی کہ تم مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے، اور یہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور سننے پر اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔